أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا ملعونة وطالبها كلاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. آج کا جمعہ المبارک قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے آداب اور اس کی صورتیں قرآن اور سنت کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز بیان ہوں گی. قرآن کریم فرقان حمید جو انسانیت کے لیے سراسر ہدایت اور روشنی ہے. قرآن کریم انسان کو صراط مستقیم پر ہدایت پر لے کر جانے والی ایک کتاب ہے. جب تک انسان اس قرآن کریم کے مطابق لوگ اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے تھے، اس وقت تک انسانیت، اس وقت تک مسلمان ان کا عروج تھا. جس وقت تک مسلمانوں نے قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کی وہ مسلمانوں کی کامیابیوں کا دور تھا، اور جس وقت مسلمانوں نے قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا وہیں سے مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی بھی شروع ہو گئی. قرآن کریم نے ہمیں ضابطہ دیا ہے پوری دنیا کے اوپر سب سے طاقت والا مضبوط ہونے کا. فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم ساری دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ ہو جائیں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارا ساری دنیا کے اوپر قبضہ ہو، قرآن کہتا ہے اگر تم مومن ہوگے تو تمہیں اللہ طاقت دے گا. اگر تم صحیح مومن ہوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمہیں بلندیاں اور مقام عطا کرے گا. قرآن کریم فرقان حمید اور احادیث نبوی کی روشنی میں اگر مشاہدہ کیا جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما ہوئے، ان کی قوموں پر جو عذاب آیا قرآن کی روشنی میں وہ یہی بات کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی.
جس قوم نے اللہ کی اور اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس قوم کو غرق کیا، اس قوم کو صفائے ہستی سے مٹا کے رکھ دیا۔ قرآن بڑا پڑا ہوا ہے ان مثالوں اور ان واقعات سے۔ تقریباً حضرت نوح علیہ السلام سمیت جناب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک جتنی بھی قوموں کے واقعات ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان قوموں پر جو عذاب آئے وہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلانے کیا۔ وہ ان کا جملہ یہ ہوتا، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ ہم کیسے مان لیں کہ آپ سچے ہو، آپ بھی تو ہماری طرح کے ایک انسان ہو۔ وہ نبی یہ بات کہتا میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، وہ کہتے کہ نہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے آپ کو نبوت دی ہے۔ یہی وہ وجہ تھی کہ جس بنیاد کے اوپر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قوموں پر ذلیل اور رسوا اور غرق کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال، مجھ سے کہنا کتنا آسان ہے، 950 سال دعوت دی، دعوت 950 سال اپنی قوم کو دن رات صبح شام دعوت دیتے۔ سورۃ النوح جو 29ویں پارے کے اندر ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو دعوت دیتے، وہ نوح علیہ السلام کو اتنے پتھر مارتے تھے، اتنے پتھر کہ آپ پتھروں کے نیچے آ جاتے تھے، اتنے پتھر مارتے تھے۔ اگلے دن اللہ سے پوچھتے اللہ آپ کیا حکم ہے، کہتے دوبارہ جا کے اپنی قوم کو دعوت دو۔ اس طریقے پر نوح علیہ السلام جا کے ان کو دعوت دیتے، وہ نوح علیہ السلام کو مارتے، جھٹلاتے، نبی کی توہین کرتے۔ اللہ پھر کہتا جاؤ نوح دوبارہ اپنی قوم کو دعوت دو۔ تقریباً 950 سال دعوت دینے کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے آگے دعا کی، کہا اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات صبح شام اللہ دعوت دی ہے، اللہ یہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ ان کو صفائے ہستی سے مٹا دے۔ اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا کے کہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ ایک کشتی بناؤ۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، جس قوم کے ماتھے کے اوپر، جس قوم کے سر کے اندر بھوسا بھر جائے، جس قوم کو اپنے علاوہ دوسرا کوئی اچھا نہ لگے، کہنے لگے یہ دیکھو نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم صحیح کہتے تھے، یہ اللہ کا نبی نہیں ہے، یہاں پہاڑ ہے، یہاں ریگستان ہے، پانی ہے نہیں ہے، اور یہ کشتی بنا رہے ہیں، یہ کشتی کہاں چلے گی؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ یہ دیکھو، اللہ کہتے کہ نوح آپ کو کشتی بنانے کا حکم ہے، آپ کشتی بنا دو، بس چلانے والی ذات میری ہے۔ جب کشتی بن گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آسمان سے بارش برسانا شروع کر دی، زمین کو بھی حکم ہوا کہ آپ پانی نکالنا شروع کر دیں، پہاڑوں سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا، کشتی چلنا شروع ہو گئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال جو دعوت دی، اتنے عرصے میں ان پہ 80 یا 82 آدمی مسلمان ہوتے، 80 یا 82 آدمی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے سب کو اپنی کشتی کے اندر جو مسلمان ہوئے تھے، ہر جوڑے کو وہاں پہ بٹھا دیا۔ آپ کا بیٹا کنعان وہ نافرمان تھا، اس نے کہا کہ میں آپ پہ ایمان نہیں لاتا ہوں۔ نوح علیہ السلام پہاڑی پہ جب اس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے تو بیٹے سے کہا کہ بیٹا اس کشتی کے علاوہ آج کے دن آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا
وحال بینہم الموج فکانوا من المغرقین۔ حضرت نوح علیہ السلام اور بیٹا آپس میں بات کر رہے تھے، موج آئی، اس نے آ کے غرق کر کے رکھ دیا۔ اگر قوم نافرمانی پہ آ جائے، وہ نبی علیہ السلام اس کے اندر موجود کیوں نہ ہو، اگر اس قوم کے اندر نافرمانی میں بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، کوئی بھی ہے، اللہ جس وقت عذاب نازل کرتا ہے وہ معاف نہیں کرتا ہے۔ اور قوم میں کوئی کیوں نہ ہو۔ پانی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کنٹرول ہے، باقی وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آ سکتی ہیں۔ ایک ہے پانی، ایک ہے ہوا۔ ان دونوں کا کنٹرول انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جس وقت آتے ہیں بڑے بڑے بند ٹوٹ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اپنی طاقت دکھاتے ہیں کہ میری طاقت دیکھ لو، تمہاری بنائی ہوئی چیزیں میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو میرا دنیا کا ایک عذاب ہے، میری ایک جھلک ہے، یہ تو ایک میں نے اشارہ دیا ہے، تمہاری ساری کی ساری ٹیکنالوجی کو میں نے فیل کر کے رکھ دی۔ اللہ اپنی طاقت دکھانا چاہتے ہیں۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، روایتوں میں آتا ہے اتنے بڑے بڑے ان کے جسم تھے، ان کو اپنی اس جسمانی پہ، اپنی طاقت پہ اتنا ناز تھا، وہ اتنے پہاڑوں میں رہتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر ان میں کہتے ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو بھی نقل کیا، ان کو اپنی طاقت پہ ناز، کہتے ہم جیسا کوئی ہو سکتا ہے، ہم پہاڑوں کو تراش۔ وقت کا نبی آتا، ان کو آ کے دعوت دیتا کہ تم اللہ کے مقابلے میں نہیں آؤ، یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ کہتے کہ ہمیں کون کچھ کہہ سکتا ہے۔ اللہ نے ہواؤں کو بھیجا، وہی قوم، ان کو ہواؤں نے آپس میں ایسا ٹکرایا، ایسا کہ وہ اوندے کے اوندے پڑے ہوئے، ایک دوسرے سے لگ کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرے مار مار کے وہیں پہ مرے پڑتے۔ اللہ کی طاقت دکھاتا ہے۔ جب کسی نبی کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پھر اپنا عذاب اس قوم پہ نازل کرتے ہیں اور اس قوم کو صفائے ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، ان کے اندر برائی، بدفعلی، مرد کے ساتھ بدکاری۔ لوط علیہ السلام ان کو بڑا سمجھاتے کہ یہ گناہ نہ کرو اللہ کے بندو، کہ کس گناہ میں آپ مبتلا ہو گئی ہو، اس سے اللہ کا عذاب، اللہ کا قہر نازل ہوگا۔ وہ کہتے کہ نہیں، حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا یہ بچیاں ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرو جو آپ کا جائز حق ہے۔ وہ کہتے نہیں، آپ کو پتہ ہے ہماری مقصود ایک ہی ہے۔ مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان انسانوں کی شکل میں فرشتے آ گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ مسلمان نہیں تھی، اس نے ان کو اشارہ کیا کہ لوط کے مہمان آ گئے۔ فرشتے تو خوبصورت تھے، انسانیوں کی شکل میں آئے ہوئے تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے آ گئے اور کہنے لگے کہ لوط تجھے پتہ ہے نا ہمارا مقصد کیا ہے؟ لوط علیہ السلام نے کہا لوگو، مجھے ان مہمانوں کے بارے میں ولا تخزونی فی ضیفی، اللہ کے لیے نا مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ وہ کہنے لگے آپ کو پتہ ہے نا ہمارا مقصد کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پر تھے، انہوں نے اپنا پر مارا، وہ سب کے سب اندھے ہو گئے۔ گناہ کی عادت انسان کو پڑ جائے، انسان کس حد تک جاتا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے آنکھوں سے اندھے ہو چکے ہیں، عذاب کی شکلیں ظاہر آ چکی ہیں، ہاتھ پھر بھی لگا رہے ہیں، شاید اب بھی کچھ نظر آ جائے، اس وقت بھی گناہ کی طرف دوڑ رہی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو جبریل امین نے اپنے پروں پہ اٹھایا، آسمان سے اوپر سے پٹخ کے نیچے مارا، کہا کام الٹے تھے، اللہ نے عذاب بھی الٹا بھیجا۔ جبریل امین نے الٹا پٹخ کے مارا۔ یہ قوموں پہ عذاب، ان کی وجہ کیا؟ کہ جس وقت اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، پھر اللہ اپنا عذاب ان انسانوں پہ نازل کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ جس قوم پہ عذاب آتا ہے تو وہاں تو اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں،
فرمایا عائشہ بالکل، اچھے بھی موجود ہوتے ہیں، دو وجہ ہوتی ہیں، ایک تو ان اچھوں نے ان بروں کو منع نہیں کیا ہوتا، یا تو منع کیا ہوتا ہے لیکن عذاب سب پہ آتا ہے، آخرت میں ان کا معاملہ ان کے برعکس ہو جائے، اللہ ان کو بخشے۔ جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی عام کر دیں گے، اور آج کے دور میں کس سے ڈکی چھپی ہو؟ ایمان وہی کامل ہے جو ایمان موت سے پہلے پہلے ایمان لے۔ قرآن کریم کے اندر واضح ہے، جتنی بھی قومیں آئیں ان سب پہ جب عذاب کا فیصلہ آیا، اللہ نے اس وقت کسی قوم کی ایمان کی علامت کو بھی قبول نہیں کیا سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی۔ یونس علیہ السلام نے جس وقت اپنی قوم کو بتایا کہ اب آپ پہ عذاب آنے والا ہے، آپ نے میری بات کو نہیں مانا، اب آپ پہ عذاب آنے والا ہے، تو یونس علیہ السلام کی قوم نے دیکھا کہ اللہ کا نبی بستی سے نکل چکا ہے، عذاب کے آثار آ رہے ہیں، کیونکہ جب اللہ کا نبی بستی سے نکل رہا ہے تو سمجھ لو پیچھے اب عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے فوراً توبہ طائب ہو اور ایمان لے کر آ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس توبہ طائب کی وجہ سے ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ آج امت مسلمہ کو اس توبہ طائب کی ضرورت ہے۔ یہ پانی کسی کے لیے رحمت ہے، کسی کے لیے زحمت ہے۔ وہی پانی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پانی کے بیچ سے گزر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی کہ یہ اللہ کا احسان، یہ اللہ کا احسان، کہنے لگا میں ماننے کے لیے تیار نہیں، حتیٰ کہ نبی کے مقابلے میں آ گیا۔ جب قوم نبی کے مقابلے میں آتی ہے، اللہ کی نافرمانی میں آتی ہے، اللہ پھر غرق کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اور ماننے والے آئے، اللہ نے سمندر کو، اس پانی کو حکم دیا کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، رک جاؤ، راستے بن گئے، 12 قبیلے تھے، 12 کے 12 راستے بن گئے، وہاں سے وہ گزر گئے۔ وہی جگہ، اسی جگہ میں روایتوں میں آتا فرعون پہنچا، کہنے لگا دیکھا ہے ایسا بھی کوئی رب ہو سکتا ہے میرے علاوہ جو سمندر سے راستہ بنا سکے؟ یہ میں ہوں۔ کہتے ہیں جب اس سے گزرے، جب سب سے اس کا آخری آدمی آخر میں تھا اور اگلا آدمی سب سے آگے تھا، اللہ نے اس پانی کو حکم دیا کہ اپنی رفتار سے چلنا شروع کر دے، وہی پانی ان کے لیے غرق کی علامت بن گئی۔ جتنی قومیں بھی آئیں، جس وقت اصحاب فیل جو ابرا کا لشکر تھا، وہ جس وقت رب کے مقابلے میں آیا، رب کے گھر کو گرانے کے لیے، اللہ نے اس کو صفائے ہستی سے مٹا کے رکھا۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں میرے محترم دوستو، آج بھی ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں تو صحیح قوموں پہ عذاب آئی کیوں ہے، اور اللہ ہمیں دکھانا بھی چاہتا ہے، بتلانا بھی چاہتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ہم نے سمجھ لیا ناپ تول کا مطلب یہ ہے ترازو لگا ہوا ہے، اس میں کوئی چیز کم ڈال دی، یہ تو ایک مشہور بات ہے، یہ تو ایک مشہور ہے کہ یہ ترازو لگا ہوا ہے، اس میں کوئی چیز ڈالی یا کم ڈال دی یا کم لے لی، یہ تو ایک مشہور ہے۔ ناپ تول کا مطلب یہ ہے میں اپنی دکان پہ، میں اپنی مسجد میں بیٹھ کے صحیح ڈپٹی نہیں دے رہا ہوں، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے۔ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میں صحیح کام کر رہا ہوں، مالک نہیں دیکھ رہا، میں اس وقت کمی کوتاہی کر رہا ہوں، یہ بربادی ہے ہماری۔ ہم جس وقت تنخواہ کا وقت آئے جا کے پوری تنخواہ لیں، کام کا وقت آئے اگر ہم اس میں ڈنڈی مار رہے ہیں، یہ حقوق العباد کا ہم حد تلفی کر رہے ہیں، قرآن نے واضح کہا ہے۔ اور اسی طریقے پر جب قوموں پہ عذاب آتے ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ آج مہنگائی کا عذاب، آج بارشوں کا عذاب، آج سیلاب کا عذاب، ہم نے سمجھ رکھا کہ شاید یہ ہماری وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے زبان نبوت سے فرما دیا اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر حکمران مسلط کر دیں گے۔ یہ ہمارے گناہ ایسے ہیں، اللہ کی وجہ سے یہ اللہ آج ہم پہ عذاب یہ نازل کر رہا ہے۔ یہ عذاب سیلاب کا عذاب، یہ کس وجہ سے؟ قوموں کے واقعات پڑھو، کس وجہ سے؟ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوئی تو پھر یہ عذاب آتے ہیں، اور اس کے اندر پوری کی پوری امت
آج گناہوں کے اندر پھنسی ہوئی ہے، اور مال 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 مال، کیا آج جن علاقوں میں یہ عذاب آیا وہ وہاں سب کے سب بدکار تھے، سب گناہ گار تھے؟ ایسا نہیں ہے میرے محترم دوستوں، وہ بہت اچھے لوگ بھی ہوں گے، لیکن یہ میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے آج ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ جب بستیوں میں انصاف ختم ہو گیا، جب جھوٹ عام ہو گیا، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَا يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَا۔ قرآن نے واضح پیغام دے دیا کہ تمہاری ہلاکت اور بربادی اس چیز کے اندر ہے کہ تم جس وقت دوسروں پہ عیب لگانا شروع کر دو گے، جس وقت تم دوسروں کو منہ پہ تانے دینا لگاتے رہو گے، دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دو گے، اللہ تمہیں اس وقت ذلیل اور رسوا کرنا شروع کر دے گا۔ یہ آج ہمارے اندر سب کے اندر موجود ہے۔ آج ہم نے دوسروں کی عزتوں کو تار تار شروع کر دیا، اللہ کا عذاب آج ہم پہ نازل ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آج کے حالات ہم کہتے ہیں یہ کس وجہ سے آئے؟ جب بھی قوم پہ ایسا کوئی وقت آتا ہے، وہ دکاندار ہے، اس کی دکان کا ریٹ جا کے چیک کر لو، وہ پہلے کی چیز آج کے اس دور کے اندر کہاں پہ لے کر چلا گیا۔ ہم کہتے ہیں عذاب کسی اور کی وجہ سے۔ مری کے اندر اسی سال میں برف باری ہو رہی تھی، وہاں دکاندار کوئی انڈیا سے تھوڑی آئے ہوئے تھے، وہاں کے رہنے والے کوئی بھارت سے تھوڑی آئے ہوئے تھے، میں اور آپ تھے۔ 20 روپے کی چیز 500 روپے میں ہم دے رہے تھے۔ عذاب کو ہم نے خود دعوت دی ہوئی ہے۔ قرآن نے واضح کہا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ اللہ کسی کے اوپر ایک ذرہ کے برابر ظلم نہیں کرتا ہے، انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اور ظالم میں بھی ہوں، اور ظالم ہم سب ہیں۔ اس ظلم کا نتیجہ کیا ہے کہ آج ہمارے اوپر یہ جو قیامت صغریٰ کا منظر آیا ہوا ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ وہاں تک محدود ہے، شاید ہم بچ جائیں گے، یہ کل ان کی سوچ ہوئی ہوگی، شاید ہمارے اوپر بھی آ جائے۔ میرے محترم دوستو، اس وقت ساری امت کو اجتماعی طور کے اوپر توبہ کی ضرورت ہے۔ جس طرح یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب کے آثار کو، نشانیوں کو دیکھ کر توبہ طائب ہوئے تھے، آج میرے اور آپ کے اوپر بھی ذمہ ہے کہ ہم پوری امت مسلمہ کی طرف سے توبہ اور طائب ہو جائیں۔ اور جو اس وقت لوگ وہاں سیلاب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، کل تک ان میں لاکھوں لوگ ایسے ہوئے ہوں گے جو دینے والے تھے، لوگوں کو دینے والے تھے، آج مانگنے والے بنے ہوئے ہیں۔ حالات بدلنے میں، پلٹنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے۔ اللہ اپنی طاقت جب دکھاتا ہے پھر وہ وقت نہیں دیتا، وہ مہلت نہیں دیتا۔ میرے محترم دوستو، جتنی اللہ نے ہم سب کو توفیق دی ہے، جہاں جس طرح ہو سکتا ہے اپنے ایک ایک دن کی تنخواہ، اپنے مہینے کی تنخواہ، جس طرح بھی جس کے بس میں ہے، خدا کی قسم ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، وہاں کے لوگوں نے مجھے ٹیلی فون کیا، ہمارے ساتھ جو پڑھنے والے لڑکے تھے، ان کی کالیں آئیں، انسان کے پاؤں اور ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم کے بال بالکل کہتے ہیں صرف جس لباس کے اندر موجود ہیں وہ لباس رہ گیا ہے۔ پوری کی پوری بستیاں پانی کے اندر ڈوب چکی ہیں، لوگ بالکل گھروں بے گھر ہو چکے ہیں، ماں بہنوں کے سروں کے اوپر دوپٹے نہیں رہے۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ میرے اور آپ کی گناہ ہے۔ آج امت کا حال یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اوپر آج کیوں یہ کڑا امتحان؟ جس چیز کو اللہ کے نبی ہمیں دے کر گئے تھے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ مسلمان تو وہ ہے کہ اس کا مشرق اور مغرب میں رہنے والا بھائی، اگر وہ بھی اس وہاں تکلیف میں ہے تو اس مشرق والے بھائی کو یہاں پہ آرام سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آج میرے محترم دوستو، یہ وقت ہے، اللہ نے مال دیا، مال کی قربانی دے، جان دیا، جان کی قربانی دے۔ 5 وقت کی نماز پڑھ کے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، ساری امت کی طرف سے اللہ کے سامنے ندامت اور آنسو بہا کے، اللہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے آج اللہ ان پہ عذاب آیا ہے، اللہ آپ ہمیں نہیں معاف کریں گے، اللہ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، اللہ آپ نہیں معاف کریں گے، ہم کس دروازے پہ جائیں گے، اللہ ہم کس در پہ جائیں گے۔ بچہ بھی اگر ماں سے پیسے لیتا ہو وہ بھی رو کے لے لیتا ہے، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ اگر اس اللہ کے دروازے پہ میں اور آپ جائیں گے، اللہ کی قسم اللہ کبھی بھی نہیں دھتکارے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔